صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ماعون ہے اور یہ 7 آیات پر مشتمل 30ویں پارے کی ایک سورہ مبارکہ ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، پس وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، پس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیز کو بھی روکتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی جس نے قیامت کا انکار کیا ہے اور اس کو یہ خیال پختہ ہو چکا ہے کہ میں نے دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کا، اپنی کرتوتوں کا، اپنے افعال کا، اپنے کاموں کا کوئی حساب کتاب نہیں دینا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ روز جزا ہے ہی نہیں، جب مر جائیں گے ملیا میٹ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا کچھ باقی نہیں رہے گا، تو ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منکرین قیامت یعنی کافروں، مشرکین اور کسی درجے میں منافقین کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ پہلی وجہ اللہ رب العزت نے دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی فذلک الذی یدعو الیتیم، پس وہی لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا ایک خاص پس منظر ہے۔ مکہ مکرمہ میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، اس کی ایک عادت تھی، جب کوئی شخص مرنے لگتا اور اس کی اولاد ابھی نابالغ ہوتی، یعنی کہ ابھی ان کو مال دولت سنبھالنے کی کوئی سوچ سمجھ نہ ہوتی، تو یہ اس مرنے والے کے سرہانے پہ جا کے بیٹھ جاتا اور اس کو کہتا کہ جناب تو مر رہا ہے، تیری اولاد بچے ہیں، چھوٹی اولاد ہے، نابالغ بچے ہیں، وہ تیرے چھوڑے ہوئے مال کو کس طرح سے سنبھالیں گے؟ ضائع ہو جائے گا، لوگ ہڑپ کر جائیں گے، لوگ ان سے چھین کے لے جائیں گے، وہ ناسمجھ ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، نادان ہیں، لہٰذا اگر تو اپنی اس مال و دولت کو بچانا چاہتا ہے تو میرے حق میں وصیت کر جا کہ میں یہ دولت تیرے بچوں کو امانتاً خرچ کر کے بچا کے رکھوں گا، لوگوں سے بھی بچ جائے گی، ضائع ہونے سے بھی بچ جائے گی، کوئی خطرہ، کوئی اس طرح کا نقصان نہیں ہوگا۔ وہ شخص مرنے والا ابو جہل کو مخلص سمجھ کر، خیر خواہ سمجھ کر، مرنے سے پہلے اس کی باتوں میں آ کر وصیت کر جاتا کہ جب تک میرے بچے بالغ ہو، سمجھدار نہیں ہوں گے، یہ شخص میرے مال کا متولی ہے، میرے مال کو خرچ کر لے میری اولاد پر اور ان کی ضرورتوں پر۔ وہ بندہ مر جاتا، ابو جہل اس مال پہ قبضہ جما لیتا اور جو اس نے مرنے والے سے عہد و پیما کیا ہوتا وہ اس کو بھول جاتا اور مال کو خود ہی ہڑپ کر جاتا۔ دراصل یہ رویہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے گناہ، جو میں ہڑپ کر رہا ہوں، کسی کا مال غبن کر رہا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایک اور واقعہ ملتا ہے
کہ ایسے ہی ایک شخص مر رہا تھا، اس کے مال پر قبضہ جما لیا ابو جہل نے۔ اب وہ یتیم بچہ جب اپنے والد کے مرنے کے بعد اپنی ضرورتیں نہ پوری ہونے کا گلا شکوہ ابو جہل سے کرتا تو ابو جہل اس کو دھتکار دیتا، دھکے دیتا، جا نکل جا، دفع ہو جا، تو یہ تیرا نہیں مال، نہ تیرے باپ کا، میرے پاس ہے۔ اس یتیم بچے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ابو جہل کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ سے یتیموں کے ماوا ہیں، یتیموں کا سہارا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کی حق تلفی اور اس کے ظلم اور ناانصافی کا اس کے ابو جہل کے سے شکایت کی اور اس کو کہا کہ تو غلط کر رہا ہے۔ ابو جہل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں سے ڈر گیا، متاثر ہو کر اس نے مال یتیم کے حوالے بھی کر دیا۔ یہ تو ایک واقعہ جو حوالے ہو گیا، ورنہ ابو جہل نے کتنوں کے ہی یتیموں کے مالوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اس طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، پس وہی ہیں لوگ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی مراد ابو جہل بھی ہو سکتا ہے اور عمومی آیت بھی ہو سکتی ہے کہ جب یتیم کسی کے پاس اپنی ضرورت کے لیے آئے اس کو دھکے نہیں دینے چاہیے، یا تو اچھے طریقے سے انکار کر دیا جائے یا جو بھی ہو سکے اس کی مدد کی جائے۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا کہ جس کا دل سخت ہو جائے اس کو چاہیے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کا خیال کرے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دل کی سختی کو بھی دور فرما دیں گے۔ دوسری خصلت کیا ہے جو منکرین قیامت ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ وہ ترغیب دیتے ہیں مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ کوئی بھوکا مسکین ضرورت مند ان کی دہلیز پہ آ جائے اور اپنی بھوک کا ان سے مطالبہ ختم کرنے کا مطالبہ کرے تو ان کے دل میں رائی برابر بھی کچھ نرمی نہیں ہوتی، کوئی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں اس بھوکے کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا بھی ایمان بالآخرت نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کے ہاں کتنے اجر کا باعث ہے۔ فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مشرکین ہیں، جو کافر ہیں، وہ نماز کیوں پڑھیں؟ ان کا نماز پڑھنا، چھوڑنا، سستی کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہاں پر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ پچھلی دو خامیاں تو منکرین آخرت کی ہیں، جو آخرت اور روز قیامت اور روز جزا کو مانتے ہی نہیں۔ اگلی جو خامیاں ہیں، جو ان کی اگلا جو عادات ہیں، وہ منافقین کی ہیں، اور یہ مکہ میں نازل ہوئی آیت مبارکہ، جبکہ مکہ میں منافق تھا ہی کوئی نہیں، تو پھر اس کا کیا معنی؟ تو یہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑا ایک لطیف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے بارے میں بھی خبر دے رہے ہیں، جہاں آپ کا اس وقت سامنا منکرین اور مشرکین اور کافروں کے ساتھ ہے، ایک زمانے کے بعد آپ کا پلہ جب پڑے گا تو وہ منافقین بھی ہوں گے، جب آپ کا ان سے واسطہ پڑے گا تو ان کی عادات یہ ہوں گی، اور اس کی عادات کی وجہ بھی کیا ہوگی؟ وہ بھی ایمان بالآخرت کی کمزوری ہوگی اور اس کا انکار ہوگا۔ پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اب نمازیوں کے لیے ہلاکت، یعنی کہ یہ کہا جاتا کہ وہ لوگ ان کی ہلاکت ہے جو نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، تو یہاں پہ نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ تو اس طرف مفسرین نے اشارہ کیا کہ منافقین کے لیے نماز پڑھنا بڑا بھاری ہوتا تھا، ان کے لیے بڑا بوجھل ہوتا تھا، اس لیے جب بھی ان کو موقع ملتا تو وہ نماز سے کتراتے تھے، نماز سے بھاگتے تھے، اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایسے نمازیوں کے لیے جن کے دل میں نفاق ہے ان کا بیان کیا ہے۔ پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، وقت ہوا تو اللہ اکبر، وقت نہ ہوا
تو ہیلے بہانے، تو اللہ رب العزت ایسی نمازیوں سے جو ہے اشارہ کر رہے ہیں کہ جو نمازوں کی باقاعدگی نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا گیا ان کی اگلی خامی کیا ہے، الذین ہم یراؤون، اور وہ لوگ دکھلاوا کرتے ہیں۔ نیکی کا کوئی بھی کام ہو تو ان کے اس کام میں دکھلاوا ہوتا ہے، حتیٰ کہ منافقین اگر نماز بھی پڑھتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ دکھائیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، خصوصاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے منافقین۔ کیوں؟ اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ان کا مقام نفاق والا ہو جائے گا، منکرین والا ہو جائے گا۔ اس لیے اگر وہ نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو دکھلاوے کے لیے، یہ نماز کی طرف اشارہ۔ باقی بھی اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں، باقی کے بھی اچھے اعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی فقط دکھلاوا ہوتا ہے۔ اور ریاکاری بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے ہمیں ہر کام کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت خالص، اجر خالص ملے گا۔ نیت میں گڑبڑ ہے تو وہ عمل بھی ہمارا اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں، نہ صرف قابل قبول نہیں بلکہ الٹا ہمارے لیے وبال جان ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیزوں کو روکتے ہیں۔ یہی سورہ کا جو نام ہے ماعون، یہ ہے عام برتنے والی چیزیں جو عموماً ایک گھر میں ایک دوسرے سے لوگ مانگ لیا کرتے ہیں، ہمسائے سے مانگ لیا کرتے ہیں، تو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو منافقین ہیں اور منکرین آخرت ہیں، ان کا ایک اور یہ بری خصلت اور عادت ہے کہ اگر ان سے کوئی وقتی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی چیز مانگ لی جائے، عام برتن وغیرہ، عام معمولی اشیاء، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ اپنی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں اور دوسرے کی ضرورت کو بھول کر ان کو عام برتنے والی چیزیں بھی ان کے حوالے نہیں کرتے۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کا بنیادی موضوع منکرین آخرت اور روز جزا کے جو انکاری ہیں ان کی خامیوں کو بیان کیا گیا ہے کہ نہ وہ یتیم کا خیال رکھتے ہیں، نہ بھوکے کی بھوک کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر اگر نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو ان میں پابندی نہیں ہوتی، اور ان میں اگر پڑھ بھی لیں تو دکھلاوا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہر عمل میں دکھلاوا ہوتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کی ضرورتوں سے کے پورے کرنے سے بھی غافل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مومنین مسلمین میں شمار فرمائے اور ہمیں منکرین آخرت اور منافقین کی خصلتوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔